پتھر ترنگین کا گاڑا کس نے؟ مرگ سے پیغام کو بچایا کس نے؟ اصحاب پیغمبر سبھی تھے موجود، بولو بولو تیرے خیبر کو کھاڑا کس نے؟ اللہم صلی علی محمد. نعرہ حیدری. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وجميع عباد الله الصالحين ومحبوب رب المشرقين والمغربين وجد الحسن والحسين المحمود الأمجد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من آلان إلى يوم القيامة. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. حسنین بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ آگے تشریف لے آئیں. آپ لوگ آگے آ جائیے تاکہ جو لوگ کو آنا ہوگا وہ پیچھے آ جائے گا. صلوات پڑھ لیجئے بر محمد و آل محمد. عزیزان محترم، سامعین کرام، حسین کے عزادارو، اگر انسان فرش عزا کی عظمت کو سمجھ لے تو کبھی فرش عزا سے دور نہیں بیٹھے گا، ہمیشہ فرش عزا پر ہی بیٹھے گا. اس لیے کہ فرش عزا، یا جملے کو بدل کر یوں کہوں کہ مجلس عزا اور نماز میں مماثلت ہے. مجلس عزا اور نماز میں مماثلت ہے. پہلی مماثلت یہ ہے کہ نماز بغیر سورہ حمد کے مکمل ہو ہی نہیں سکتی. کبھی آپ نے سنا کہ سورہ حمد کے بغیر نماز ہو جائے؟ ہو ہی نہیں سکتی. چاہے وہ صبح کی پڑھیے، چاہے ظہر کی پڑھیے، کوئی بھی نماز پڑھیے، بغیر حمد کے نہیں ہو سکتی، بغیر فاتحہ کے نہیں ہو سکتی. تو نماز میں سورہ حمد کا پڑھنا ضروری ہے. اور مجلس عزا
چاہے وہ مرثیہ پڑھنے والا ہو یا کوئی ذاکر منبر پر ذکر کرنے والا ہو، جب تک سورہ حمد پڑھ کے فاتحہ نہیں پڑھتا ہے، نماز جس طریقے سے مکمل نہیں، اس طریقے سے یہ مجلسیں بھی نہیں ہوتی۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ دوسری مماثلت کہ نماز سلام پر ختم ہوتی ہے، اور کوئی بھی مجلس بغیر سلام کے تمام نہیں ہوتی۔ لیکن اگر ہم حقیقی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں تو انسان سوچے کہ ہم اہل بیت کو کتنا مانتے ہیں۔ شکر منعم کوئی نہ کرے اور وہ توقع رکھے کہ میں جنت میں جاؤں گا، یا تمنا کرے، تو کیا وہ تمنا اس کے لیے صحیح ہے؟ بغیر شکر منعم کے تمنا کرنا بیکار ہے۔ اس لیے جس شخص نے کبھی سجدہ ہی نہ کیا ہو وہ جنت کی تمنا کرے۔ اور یہ کیا ممکن ہے کہ ہم علی کے عاشق ہیں اور علی سے توقع رکھیں کہ بغیر شکر منعم کیے ہوئے کہ ہم جنت میں چلے جائیں یا مولا شفاعت کر دیں گے؟ یہ بھی ناممکن ہے۔ ایک واقعہ ہے کہ نبی اکرم کوئی بھاری کام کر رہے تھے، محنت و مشقت والا کام کر رہے تھے۔ ایک شخص آیا، یا نبی اللہ میں چاہتا ہوں آپ کی ہیلپ کر دوں، آپ کی مدد کر دوں۔ تو نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، تم میری ہیلپ کر دو، میری مدد کر دو۔ اور وہ شخص نبی کی ہیلپ کرنے لگا۔ جب ختم ہو گیا کام تو جاتے جاتے نبی سے کہتا ہے، یا نبی اللہ ایک گزارش ہے۔ نبی نے پوچھا کیا ہے؟ کہ میری شفاعت کر دیجئے گا۔ توجہ چاہ رہا ہوں۔ اب نبی سر کو جھکا کر سوچنے لگے، کہا ٹھیک ہے میں تمہاری شفاعت کروں گا، لیکن تم میرے کاموں میں مدد میری کرو۔ تو نبی سے پوچھا وہ کیا؟ کہ کثرت سجدہ کرو تاکہ میدان محشر میں میں یہ کہہ سکوں، مجھے بہانہ تو مل جائے کہ یہ اللہ تیرا شکر منعم کرنے والا ہے، تاکہ اللہ سے کہہ تو سکوں بار الہ یہ تیری عبادت کرتا ہے۔ اور اسی سے ملتا جلتا مولا کائنات کا ایک جملہ ہے کہ مجھے وہ پیشانی پسند نہیں ہے جس پیشانی پر سجدے کا نشان نہ ہو۔ توجہ۔ اب پتہ چلا مجلس عزا کیا ہے اور نماز کیا ہے۔ نماز اور مجلس عزا میں مماثلت ہے، اور بغیر عشق علی کے، بغیر عشق محمد کے سب کچھ بیکار ہے، کچھ نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، خود علامہ شافعی کہتے ہیں کہ جس نے نماز میں صلوات نہ پڑھی اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ ایسا ادھر تشریح آگے آگے صلوات پڑھیے بار محمد و آل محمد۔ اب یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ جب آپ یہاں تک آ گئے ہیں، اب سنیے قرآن مجید میں کیا، قل ان کنتم تحبون اللہ۔ دیکھیے ان سے شروع ہے آیت، اے میرے حبیب کہہ دو، کیا کہہ دو؟ ان کنتم، اگر تم محبت کرتے ہو۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ایک ایک لفظ، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ یہ ان اور اگر کا مطلب ہے کہ آپ صاحب اختیار ہیں۔ یہ شرط ہے جس سے آپ کو اللہ نے اختیار دیا ہے، اگر محبت کرتے ہو تو فاتبعونی۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اگر محبت نہیں کرتے تو آزاد ہو۔ یعنی شرط ہے کہ اگر تم مسلمان ہو گئے اور کلمہ پڑھ لیا، محبت کرتے ہو مجھ سے، تو کیا کرو؟ فاتبعونی، اے حبیب کہہ دو کہ میری اتباع کریں۔
देखिए एक बात यहाँ पर समझ में नहीं आती। मिसाल के तौर पर मैं काम मून की यहाँ करूँ, मौलाना साहब के यहाँ काम करूँ कोई, और मजदूरी मैं इनसे जाके लूँ तो लोग क्या कहेंगे, हैं? कितने बड़े बेवकूफ़, काम उनके यहाँ किया, मजदूरी उनसे ले रहे हैं। अरे अल्लाह कह रहा है मोहब्बत मुझसे करते हो तो इत्तिबा रसूल की करवा रहा है, इत्तिबा रसूल की करवा रहा है। तो अल्लाह आवाज देगा कि हाँ यही वजह है, अगर इसको समझ लो तो सब कुछ समझ जाओगे। इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो इत्तिबा रसूल करो। तो इसके नतीजे में मिलेगा क्या? तवज्जो चाह रहा हूं, इसके नतीजे में मिलेगा क्या? आज कोई काम बगैर नतीजे और बगैर मकसद के कोई नहीं करता। तो अल्लाह से कोई मोहब्बत करता है, रसूल की इत्तिबा करता है, तो नतीजे में मिलेगा क्या? परवरदिगार का युहिब्बुकुमुल्लाह, मैं उसको खलीलुल्लाह का दर्जा दे दूंगा। क्या खलीलुल्लाह का दर्जा? यानी मैं भी उससे मोहब्बत करने लगूंगा। तवज्जो, करने लगूंगा, ये नहीं कि करूंगा, है करने लगूंगा। माजी मुजारे, ये याद रखिए, मुजारे जब सेगा आता है तो हाल इस्तिकबाल के माने देता। अगर तुम ऐसा करते हो, रसूल की इत्तिबा करो, उसके नतीजे में मैं तुमसे मोहब्बत करने लगूंगा। तो अज़ीज़ान मोहतरम, अब ये बात वादे हो गई ना कुरान की बात, कि अगर तुम मोहब्बत करते हो तो इत्तिबा रसूल करो, इत्तिबा रसूल करोगे तो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। तो अब हम लोग हाथों को जोड़कर या तो अल्लाह के पास चले, डायरेक्ट पूछें, हैं? अगर अल्लाह के पास जा डायरेक्ट गए पूछने के लिए तो अल्लाह इधर मोड़ देगा, इधर जाएंगे तो अल्लाह की तरफ वो मोड़ देंगे। तवज्जो चाह रहा हूं, तो अब आना कहाँ पड़ेगा? जिधर अल्लाह कहे, इसलिए कि अल्लाह ने कहा मोहब्बत मुझसे करो, इत्तिबा इनकी करो। तो अब इन्हीं से हाथ जोड़कर पूछे, या नबी अल्लाह, कोई फर्द ऐसा है, इस आयत का मिज़दाक कोई ऐसा है कि जो अल्लाह से मोहब्बत करता हो और इत्तिबा रसूल की करता हो और अल्लाह उससे मोहब्बत करता हो? कोई ऐसा फर्द है कायनात में? आवाज कुदरत पूछ रही है कि बताओ, अल्लाह से मोहब्बत करने वालों, इत्तिबा रसूल करने वालों, अल्लाह उससे मोहब्बत करने लगेगा, कोई फर्ज है? तो नबी आवाज देंगे, घर में नहीं बताऊंगा, तवज्जो चाह रहा हूं, मस्जिद में नहीं बताऊंगा, अब ऐसे मैदान में ले चलूंगा जहां बताऊंगा कि अल्लाह उससे मोहब्बत करता है और वो अल्लाह से मोहब्बत करता है। तो जब हम खैबर के मैदान में पहुंचे तो नबी ने इरशाद फरमाया, कल अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा, जर्रार होगा, कर्रार होगा, ज़ारे फर्रार होगा, वो अल्लाह रसूल को मोहब्बत करता होगा और अल्लाह रसूल उससे मोहब्बत करता होगा। सलवात पढ़िए बर मोहम्मद वाले ना। अल्लाह रसूल उससे मोहब्बत करता और अल्लाह रसूल से वो मोहब्बत करता होगा। तो पता चला मिज़दाक मिल गया। अब मिज़दाक तो मिला, लेकिन वो है कौन? अभी भी बात फंसी हुई है, वो है कौन? 39 दिन तक लोग गए और वापस आ गए। जब 40वें दिन ऐलान किया कि आज वो जाएगा जो अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता होगा और अल्लाह रसूल उससे मोहब्बत करता, और उसके हाथ पर फतेयाबी और कामरानी हो। उसके बाद फिर क्या कहा, जाकर अली को बुला ला। तवज्जो चाहे, आप पहुंच गए मंजिल तक, अली को बुला लाओ। तो कुछ अफराद कहने लगे, होते ही है नबी के बद में हम लोग, कहने लगे, या नबी अल्लाह, ऐसे फर्द को बुला रहे हैं जिसके आंख आई हुई है, यानी बीमार हैं, वो कैसे देखेंगे, कैसे जंग करेंगे? नबी ने कहा, तुम मुझसे ज्यादा जानते हो। तवज्जो चाह रहा हूं, तुम मुझसे ज्यादा जानते हो। कहा जाके बुला कर लेके आओ। मौलाए कायनात को बुला कर ले आए। मौलाए कायनात के आंख में
लवाब दहन लगाया उंगलियों से, इस तरीके से लगाया जैसे कुरान के वरक खोले जाते हैं। जैसे ही लगाया फौरन आँख सही हो गई। तारीख में 2 लवाब दहन मिलता है। तवज्जो चाह रहा हूं, तारीख उठाकर देखिए 2 लवाब दहन है। एक जो आंख में लगाया गया, एक वो है जो गलदान में थूका जाता है। अब वो तारीख से पूछिए कि वो गलदान वाला कौन है और कुरान के वरक को पलटने वाला कौन है। सलवात पढ़िए बार मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये आयत का मिसदार। दूसरे, आपने कभी नबी अकरम को गुस्से होते हुए देखा? तारीख में सुना? कहीं पर भी सुना? किसी ने लिखा आज तक कि नबी गुस्से हुए हो, नाराज हुए हो? यहाँ तक कि कूड़ा करकट फेंका गया, नबी नाराज नहीं हुए। वो झड़ियाँ फेंकी गई, नबी नाराज नहीं हुए। पत्थर मारे गए, नबी नाराज नहीं हुए, बल्कि अयादत के लिए पहुंच जाते थे। तवज्जो चाह रहा हूं। लेकिन तारीख ने एक जगह लिखा है, ऐसा गुस्सा आया, ऐसा गुस्सा आया, ऐसा गुस्सा आया कि वो नबी जो खुल्के अजीम पर फायज था, अब वो नबी कह रहा इस कुत्ते के मुकाबले में कौन जाएगा। जब अमर बिन अब्दवत ने नेजा मारा है और जंग की दावत दी है तो सब खामोश बैठे थे, जैसे सरों पर तायर बैठे हो, खामोश। कि अब उसकी दहशत बन गई है ना, डर की वजह से कोई बोल नहीं रहा, अब कोई खड़ा नहीं हो रहा। नबी कह रहे कौन है इस कुत्ते के मुकाबले पर जाएगा। अब कोई डर की वजह से नहीं, अरे अमर बिन अब्दवत के मुकाबले में अब कोई नहीं, साफ चुपचाप। फिर नबी ने कहा कौन है जो जाएगा? मौलाए कायनात खड़े हुए, मौलाए कायनात खड़े हुए, नबी ने बैठाल दिया। 3 मर्तबा उठे और मौला कायनात को बैठाल दिया। ये आप हर जगह सुना करते हैं, दावत जुल अशीरा में भी आपने सुना होगा, यहाँ भी सुन रहे हैं। यानी हर मौके पर आप सुनते हैं कि मौलाए कायनात खड़े होते थे, नबी बैठा देते थे। हाथों को जोड़कर अर्ज करूंगा, या नबी अल्लाह, अली को क्यों बैठाल देते हैं? जब आप देख रहे हैं कि सब खामोश बैठे हैं, उठने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो अली जब उठ रहे हैं तो उनको जाने दीजिए, उनको क्यों बैठाल दे रहे? नबी आवाज देंगे कि मैं क़यामत तक के मोर्रिखों के जबान को बंद करना चाहता हूं, ऐसा कोई ना कह बैठे कि अली उड़ गए थे इस वजह से हम नहीं खड़े हुए। सलवात पर यह बार मोहम्मद वाले मोहम्मद। अली खड़े हो गए थे, मौका ही नहीं मिला, इस वजह से हम कैसे। अब सोचिए कि वो नबी जो बुजुर्ग हो चुका है, ज़ईफ हो चुका है, जब इस ज़ईफ नबी को इतना गुस्सा आया तो उस जवान अली को कितना गुस्सा होगा। अंदाजा लगाइए कि जो नबी इतना गुस्सा है, जिस नबी को, उस जवान अली को कितना गुस्सा होगा। जलाल में खड़े हुए, तलवार निकाल ली, नबी अल्लाह मैं जा रहा हूं, और जाते फौरन जो है अमर बिन अब्दवत का सर कलम करते और ले आकर रसूल की खिदमत में पेश कर देते। कोई तारीख में यह ना लिखता कि अली ने गलत किया है, इसलिए कि दावत जंग दे चुका है। लेकिन अली को पहचानो मेरे नौजवानों, हुसैनियों, पहचानो अली को। अली उस सखी का नाम है जो अपने कातिल को भी 2 जगह की जिंदगी अता करता है। आए वो अली जो अभी गुस्से में था, रहमत इलाही में बदल गया। अब आया तो क्या कहा, अमर बिन अब्दवत मैंने सुना है कि तुम चंद बातों में से एक बात मान लेते हो। उसने कहा हाँ। तो मौला ने फरमाया मैं तुम्हें 2 जगह की हयात देता हूँ, 2 जगह की जिंदगी देता हूँ। उसने कहा वो क्या है? कहा इस्लाम कबूल कर लो, मेरी तलवार से बच जाओगे, आखिरत में तुम्हें जन्नत मिलेगी। ये भी हयात दुनिया की और आखिरत की भी हयात। यानी अली अपने कातिल को 2 जगह की जिंदगी अता कर रहा है।
جب اس نے انکار کیا کہ اسلام نہیں قبول کروں گا، اب سنیے علی کی سخاوت، کہا اسلام نہیں قبول کرے گا، دو جہاں کی زندگی نہیں چاہیے، ایک جگہ کی لے لے۔ یہ ہے علی، ایک جگہ کی حیات لے لے، ایک جگہ کی زندگی لے لے۔ اس نے کہا کیا؟ کہا جزیہ دے دو، میری تلوار سے بچ جاؤ گے۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ اس کے بعد آپ جانتے ہیں جب اس نے نہیں قبول کیا ان دونوں چیزوں کو، تو مولانا نے کہا پھر چلا جا، واپس چلا جا۔ اس نے کہا میں تو مسلمان تو نہیں ہوں، یہودی ہوں، لیکن غیرت آتی ہے بھاگتے ہوئے۔ سلوا میں یہودی ہوں ضرور، لیکن بھاگتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، میری غیرت یہ نہیں کہتی کہ میں بھاگ جاؤں۔ تو مولا نے کہا، اب دیکھیے مولا نے کیا فرمایا، اپنے قاتل کو فنون جنگ سکھا رہے ہیں۔ یہ ہے علی۔ مولا چاہتے تو قتل کر دیتے اس کو ایک ہی بار میں، کہا تو اپنے فنون کا مظاہرہ کر لے۔ اس نے اپنے فنون کا مظاہرہ کرنا شروع کیا، تلوار چلانا شروع کیا۔ اس کے بعد پھر مولا نے، آپ کو معلوم ہے پورا واقعہ نہیں پڑھنا ہے، کہ مولا نے اسے قتل کیا اور سر کو لے آ کے رسول کے خدمت میں پیش کر دیا۔ اب لکھنے والوں نے کیا لکھا، علی سے ایک بڑی غلطی ہو گئی۔ دیکھیے جیسی فکر ویسے ہی لکھتے ہیں لوگ، اور حسد میں نہ جانے کیا کیا لکھا جاتا ہے۔ علی سے غلطی ہو گئی۔ بھائی کیا غلطی ہو گئی؟ لکھا کہ پہلے زمانے میں قاتل جب قتل کر دیتا تھا تو مقتول کی زرہ کو اور تلوار کو بھی لے کر واپس آتے تھے، اس کی تلوار اور زرہ کو لے لیتے تھے۔ علی نے تلوار لی نہ اس کی زرہ لی، جو کہ بہت قیمتی تھی اور بہت مضبوط تھی، اس کی تعریف کی گئی، ایسی تھی ایسی تھی ایسی تھی، اور علی نے نہ زرہ لی اور نہ تلوار لی۔ یہ ہے علی کی غلطی۔ اے احمقو، سنو جواب اس کا، اے احمقو، حق کے شجاعوں کو باطل کی زرہ درکار نہیں ہے، حق کے شجاعوں کو باطل کی تلوار کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تلوار کی ضرورت ہوگی تو یہاں سے نہیں وہاں سے منگوا سکتا ہے۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ تو عشق علی میں اور علی عشق رسول میں اور علی عشق پروردگار میں اتنا مہو ہو جاتے تھے، اتنا مہو ہو جاتے تھے کہ خود لکھنے والوں نے لکھا، اعتراض کرنے والوں نے کیا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ صرف میں مختصر پڑھوں گا تو اعتراضات جو ہوئے ہیں اس کا میں جواب صرف دے سکتا ہوں اتنے وقت میں، یعنی آدھا گھنٹہ 20 منٹ، اس کے لیے کم سے کم 3 گھنٹہ چاہیے تفسیر میں، صرف اشارہ کرتے ہوئے۔ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ ہی لوگ کہتے ہیں کہ علی جب پروردگار کی عبادت کرتا ہے تو خلوص نیت سے کرتا ہے، ذہن ادھر ادھر نہیں جاتا، تو حالت نماز میں علی نے زکوٰۃ کیسے دی؟ یہ ہے اعتراض۔ توجہ چاہے، اعتراض کرنے والوں نے تو اعتراض صحیح کیا ہے، کوئی اس میں غلط نہیں ہے، لیکن سمجھنے میں غلط ہے، سمجھنے میں غلطی ہے، فکر غلط ہے، سوال غلط نہیں ہے۔ اس لیے حسد میں جب انسان کوئی سوال کرتا ہے تو اس کی فکر گندی ہوتی ہے۔ سوال صحیح ہے کہ جب علی اتنے خضوع و خشوع میں تھے تو کس طریقے سے سائل آیا، اس کی حاجت کو مولا نے حالت نماز میں پورا کر دیا۔ یہ کیسے ممکن کہ علی کا ذہن اس کی طرف نہ گیا ہو؟ توجہ چاہ رہا، ایک ایک جملہ اگر ادھر ادھر ذہن جائے گا تو آپ بھول جائیں گے پھر۔ کیسے علی نے دیا اور ذہن اس کی طرف نہیں گیا؟ تو عزیزان محترم، ایک واقعہ قرآن میں موجود ہے، میں اکثر مجلسوں میں پڑھا کرتا ہوں۔ قرآن کا کوئی حرف، قرآن کا کوئی لفظ
قرآن کا کوئی واقعہ، قرآن کی کوئی آیت ایسی جگہ پائی نہیں پائی جس میں فضائل علی ابھر کر سامنے نہ آتے ہو۔ جناب یوسف کا واقعہ کیا ہے؟ جب جناب زلیخا نے کہا کہ دیکھو میں یوسف کو تمہارے عورتوں کے درمیان، میں پورا واقعہ نہیں پڑھوں گا، صرف اشارہ کرتے تاکہ اس بات کو میں واضح کر دوں، کہ جب میں عورتوں کے درمیان سے گزاروں جناب یوسف کو تو جو پھل ہے، چاقو ہے، وہ لے کے تم پھل کو کاٹنے لگنا۔ کہا ٹھیک ہے، پھل دے دیا، چاقو دے دیا، اب چھری چلنے لگی، یوسف گزرنے لگے، پھل کٹنے لگا، اور یہاں تک کہ لوگوں کی انگلیاں کٹ گئیں، احساس نہیں ہوا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، آپ اتنا پہنچ گئے منزل تک، احساس نہیں ہوا، انگلیاں کٹ گئی، احساس نہیں ہوا۔ اب میں سوال کرتا ہوں، یوسف نبی اللہ کو کتنا حسن ملا ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں، یوسف نبی اللہ کو اللہ نے 10 درجے حسن کے پیدا کیے ہیں، ایک میں ہم سب ہیں، 9واں درجہ جو ہے جناب یوسف کو دیا ہے، 10واں درجہ جو پورے کے پورے کل کے کل اہل بیت رسول کو دیا ہے۔ اب آپ سمجھ گئے کہ یوسف کے چہرے پر عورتوں کی نگاہ تھی، پھل کٹتا گیا، انگلیاں کٹتی گئی، احساس نہیں ہوا۔ ارے علی تو خالق حسن کو دیکھ رہا تھا، علی خالق حسن کو دیکھ رہا تھا۔ سائل نے سوال کیا، اس کی حاجت پوری ہو گئی، سائل چلا بھی گیا۔ اب سمجھ میں آیا، تیر نکل گیا، علی کو احساس نہیں ہوا۔ چوتھے امام کے انگوٹھے کو اژدہے نے چبا لیا نماز کی حالت میں، اور احساس نہیں ہوا۔ اس لیے علی کے حقیقی حسن کو، پروردگار کو یہ ائمہ دیکھ رہے تھے۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ وہ خالق حسن جس نے پروردگار کے حسن کا احساس کر لیا۔ علی نے فرمایا نا، آپ جانتے ہیں نا کہ میں پروردگار کو ایسا دیکھتا ہوں جیسے کہ میرے قریب ہو۔ مطلب قریب سے مراد یہ نہیں، یعنی حسن پروردگار، خالق حسن پروردگار جب مصلی عبادت پر آتا ہے تو علی ڈگمگانے لگتا ہے۔ یہ یعنی کیا؟ تاریخ میں ہے کہ مولا خود فرماتے ہیں، میں کسی سے ڈرتا نہیں، کسی سے خوف نہیں کرتا، اور خدا کی بارگاہ میں جب آتا ہوں تو یہ نہ سوچے دنیا کہ میں جنت کی لالچ میں یا جہنم کے خوف سے سجدہ کرتا ہوں، بس کہ اس کو اس لائق پایا ہوں تو اس لیے سجدہ کرتا ہوں۔ اب سمجھ میں آیا، یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ اور اب آئیے، آپ بھی جوان جنت میں جائیں گے، بوڑھے نہیں جائیں گے، نہ بچے جنت میں جائیں گے۔ آپ کہیں گے یہ کون سی حدیث ہے، کون سی آیت ہے؟ حدیث میں کیا؟ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، حدیث مشہور ہے، سب جانتا ہے۔ بوڑھے نہیں جائیں گے، بچے نہیں، سب جوان جائیں گے۔ تو آپ کہیں گے یہ کیسے ممکن ہے سب جوان جائیں گے؟ آپ اپنی عظمت کو پہچانیں، آپ حسینی ہیں، علی کے چاہنے والے ہیں۔ کوئی بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا، سب جوان جائیں گے۔ اب اس حدیث کی تشریح کیسے ہوگی؟ جیسے کہ چچا نے فرمایا کہ اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو حدیث کو سمجھیے، قرآن کو سمجھنا ہے تو تاریخ کو سمجھیے، اگر علی کو سمجھنا ہے تو تاریخ، حدیث، قرآن کو سمجھیے، تب علی سمجھ میں آئے گا۔ صلوات پڑھیے بار محمد و آل محمد۔ کبھی کبھی کچھ چیزیں اچھی ہوتی ہیں، اس کو لے لینا چاہیے، جو چیز نہ سمجھ میں آئے اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ صلوات پڑھیے بار محمد و آل محمد۔ سب جو ہے جوان جنت میں جائیں گے۔ اب آ جائیے پھر اسی جہاں سے آپ کو چھوڑا ہے۔ یوسف مصر کے بادشاہ ہو گئے، زلیخا یوسف کے آفس میں آتی ہے،
فوراً زلیخا پوچھتی ہیں، زلیخا سے یوسف کہتے تم نے کیا حالت بنا رکھی اپنی؟ کہا آپ کے عشق میں۔ فوراً زلیخا نے جب یہ کہا تو یوسف کہتے ہیں نبی اللہ کہ تم یہ کہہ رہی ہو میرے حسن کو دیکھ کے، اگر تم میرے آخری نبی کے حسن کو دیکھو گی تو کیا ہوگا؟ بس اتنا کہنا تھا کہ زلیخا کے دل میں محمد کی محبت پیدا ہوئی۔ اللہ نے ادھر جبرائیل کو بھیجا، اے یوسف بس یہی رک جاؤ، اب یہی زلیخا جوان ہو کے تمہاری بیوی بنے گی۔ توجہ چاہ رہا ہوں، 2 رکعت نماز پڑھی اور زلیخا کی پھر جوانی آئی، اس کے بعد جناب یوسف سے شادی ہوئی۔ پورے واقعہ نہیں پڑھنا ہے، صرف محمد کی محبت دل میں آئی تو زلیخا کی جوانی پلٹ گئی۔ زلیخا امت محمدی میں سے نہیں تھی، ہم آپ تو امت محمدی میں سے ہیں۔ اگر ہم عشق محمد حقیقی پیدا کر لیں گے تو کوئی بوڑھا جوان ہو کر جائے گا اور بچہ بھی جوان ہو کر جائے گا۔ صلوات پڑھیے بر محمد والے جب یہاں تک آ گئے تو اب 2-3 حدیث کے رہتے مسائل۔ خود کائنات میں سب سے افضل انسان کون ہے؟ کون بتائے گا؟ سب سے اشرف انسان کون ہے؟ نبی فرماتے ہیں علی انتا خیر البشر من شک فیہ فقط کفر۔ اے علی تم لوگوں میں سب سے بہترین اشرف افضل انسان ہو۔ صلوات پڑھیے بر محمد والے۔ ایک صلوات اور پڑھیے آپ لوگ، اللہ۔ اے علی تم لوگوں میں سب سے افضل، سب سے اشرف ہو۔ من شکا فیہ، فیہ اسی کے اندر ہے، فیہ جس نے بھی شک کیا، اس میں، کس میں؟ توجہ چاہ رہا ہوں، جس نے بھی شک کیا اس میں، کس میں؟ آیا علی میں یا خیر بشر ہونے میں؟ توجہ چاہ رہا ہوں، فیہ کی ضمیر جو ہے خیر بشر کی طرف پلٹ رہی، یعنی جس نے شک کیا علی کے خیر بشر ہونے میں فقط کفر۔ جب علی کے خیر بشر ہونے میں کوئی شک کر لے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، اگر کوئی علی میں شک کر لے۔ صلوات پڑھیے بر محمد وآل محمد۔ حب کا علی ایمان و بغض کا کفر و نفاق۔ علی تمہاری محبت ایمان ہے، تمہاری دشمنی نفاق ہے اور کفر ہے۔ حب کا علی یا علی حب کا ایمان عبادت کئی طریقے سے استعمال ہوا ہے حدیث، اس طریقے سے میں نے آپ کو دونوں حدیث کو ایک ساتھ کر دیا۔ یا علی حب کا ایمان، اور بعض یہاں استعمال یا علی حب کا عبادت و افضل العبادہ۔ اے علی تمہاری محبت ایمان ہے، اے علی تمہاری محبت عبادت ہے، وہ افضل العبادہ تمام عبادتوں میں سب سے افضل عبادت ہے۔ مسلمان کا نبی مولا علی مولا علی مولا نعرہ حیدری
ذکر علی عبادہ و افضل عبادہ، علی تمہارا ذکر عبادت ہے اور تمام عبادتوں میں سب سے افضل عبادت تمہارا ذکر ہے۔ ذکر کے دو معنی ہیں، ذکر یہ ہے جو ہم بول رہے ہیں ذکر کرنا، ایک یہ بھی ہے، ایک معنی یہ ہے کہ آپ بیٹھے بیٹھے جو ہے صرف سنتے رہے، یہ بھی عبادت ہے۔ سننا بھی عبادت، دیکھنا بھی عبادت، توجہ چاہ رہا ہوں۔ اس کے بعد فرمایا النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ و افضل العبادہ، اے علی تمہاری طرف یعنی تمہارے چہرے کی طرف نظر کرنا عبادت ہے، وہ افضل العبادہ اور تمام عبادتوں میں افضل ہے۔ اس کے بعد فرمایا یا علی انت بمنزلۃ الکعبہ، اے علی تمہاری منزلت کعبے سی ہے۔ توجہ چاہ رہا، کعبے سی ہے۔ اب بتائیے کعبہ افضل ہے یا علی افضل ہے؟ کون بتائے گا؟ کوئی ہے؟ بتائیے کعبہ افضل ہے کہ علی افضل ہے؟ علی افضل ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ کعبہ ہے۔ بہرحال ابھی دیکھیے کون آگے بڑھتا ہے، چند منٹ بس۔ کعبہ کیوں افضل ہے ہمارے نزدیک؟ پھر بعد میں ہو سکتا ہے ہم آپ ہی کے ساتھ ہو جائیں۔ صلوات پڑھیے بر محمد۔ کعبہ افضل ہے کیوں؟ اس لیے کہ کعبہ کی نسبت اللہ کی طرف ہے، بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، اور کوئی مسلمان اس وقت تک مسلمان ہی نہیں ہو سکتا جب تک خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے عبادت نہ کرے۔ ہاں یہ ہو گیا۔ اب دنیا میں دو طریقے کی چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک میں نمو ہے، ایک میں نمو نہیں، ایک میں حص پائی جاتی ہے، ایک میں حص نہیں پائی جاتی۔ بتائیے جو چیز بڑھتی ہے وہ افضل ہے یا جو چیز نہیں بڑھتی وہ افضل ہے؟ جو چیز بڑھتی ہے وہ افضل ہے، جو چیز نہیں بڑھتی وہ افضل نہیں ہے۔ جیسے پتھر ہے، اینٹ ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن درخت، پیڑ، انسان، حیوان یہ سب بڑھتے ہیں، یہ افضل ہے۔ اسی طریقے سے حص یعنی جس میں احساس پایا جاتا ہے وہ افضل ہے یا جس میں نہیں پایا جاتا وہ افضل ہے؟ جس میں پایا جاتا ہے حص وہ افضل ہے۔ اسی طریقے سے پھر آ جائیے حیوان افضل ہے یا انسان افضل ہے؟ بہت جلدی جلدی بیان کر رہا ہوں۔ انسان افضل ہے آپ کہیں گے۔ اب جب انسان افضل ہے تو پھر انسان بھی دو طریقے کے پائے جائیں گے، ایک عالم ہوگا ایک جاہل ہوگا۔ اب کون افضل ہے؟ عالم پہ افضل ہے یا جاہل؟ تو آپ کہیں گے عالم افضل ہے۔ پھر عالم کی دو قسمیں ہوں گی، ان دو قسموں میں ایک ایسا عالم ہوگا جو یہاں پر علم حاصل کر کے تب آگے بڑھتا ہے، ایک عالم ایسا ہے وہاں سے علم لے کر آتا ہے۔ تو کون افضل ہے؟ جو وہاں سے علم لے کر آیا وہ افضل ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں حضرات محترم، وہ افضل ہے۔ اور خانہ کعبہ کیا ہے؟ پتھر، ایک پتھر کی کوٹھری ہے، اس میں بڑھنے کا چانس نہیں ہے، جتنے میں بنا ہے وہی ہے، پتھر بڑھتا نہیں، پتھر بڑھتا نہیں۔ تو میں نے نسبت دی تھی کیا کہ اللہ کی طرف ایک نسبت جس کی طرف ہے۔ اب غالب سے کوئی پوچھے کعبہ کیا ہے، علی کیا ہے؟ غالب کہتے کس منہ سے جاؤ گے؟ شاید نہیں، اشعار نہیں پڑھ رہا ہوں میں، اس کا ترجمہ بعد میں کہیے کہ کیا ہوتا۔ کس منہ سے کعبے کو جاؤ گے؟ کیا کہنے کا مقصد تھا؟ کس منہ سے کعبے کو جاؤ گے؟ کعبہ کیا ہے؟ صدف، گوہر صدف علی ہے۔ یعنی غالب کہنا یہ چاہتے تھے کس منہ سے تم علی کے پاس جاؤ گے اگر شکر منعم نہیں کرتے؟ صلوات پڑھیے بر محمد وآلہ محمد۔ تو خانہ کعبہ ایک پتھر کی کوٹھری ہے جو بڑھتی ہوتی نہیں، نہ گھٹتی ہے نہ بڑھتی ہے۔ تو اللہ کی طرف ایک نسبت کہ وہ اللہ کا گھر ہے۔ لیکن میرے دوستو، میرے نوجوانوں، ہو سکتا ہے آپ ہی میں سے کوئی کہے مولانا آپ کے پاس تو صرف ایک ہی دلیل ہے کہ اللہ
کا گھر ہے۔ علی کی نسبت تو اللہ سے بہت ہے، عین اللہ ہے، جنب اللہ ہے، ید اللہ ہے، نفس اللہ ہے، ادھر ایک ہے ادھر تو ہزاروں ہے۔ صلوات پڑھیے با محمد و آل محمد۔ تو علی افضل۔ خانہ کعبہ سے تشبیہ کیوں دی؟ کیوں؟ اس لیے کہ خانہ کعبہ کسی کے پاس نہیں جاتا اٹھ کر، بتانا یہی چاہتے تھے رسول۔ دیکھو جس طریقے سے کعبہ کہیں نہیں جاتا، اسی طریقے سے علی کہیں نہیں جائے گا۔ جس کو ضرورت ہو وہ علی کے پاس آئے۔ شاید یہی وجہ تھی مولا جو ہے 3 حکومتوں میں خاموش بیٹھے رہے، جب لوگوں کو ضرورت پڑی تو علی کے پاس آئے، علی حکومت کو قبول کر لو، علی میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، علی حکومتوں کو قبول کر لو۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ تو علی ہے۔ اگر تاریخ اسلام سے علی کو نکال دیجئے تو تاریخ اسلام سمجھ میں نہیں آئے۔ تاریخ کربلا سے 2 شخصیتوں کو نکال دیجئے تو کربلا سمجھ میں نہیں آئے۔ ایک جناب ابوالفضل عباس علیہ السلام، دوسرے شہزادی زینب سلام اللہ۔ اللہ اکبر۔ جناب ابوالفضل عباس کو مولا نے تربیت جنگ فنون عطا کیا۔ آپ نے کبھی سوچا کہ غازی عباس کو قمر بنی ہاشم کیوں کہا جاتا؟ یعنی ہاشم کا چاند۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ اس لیے کہ 4 معصوموں کی آغوش میں پرورش پائی، 4 معصوموں کی آغوش میں پرورش پائی، اور قمر بنی ہاشم کے اوپر اتنا بھروسہ تھا، اتنا بھروسہ تھا۔ شہزادی زینب خود فرماتی ہیں کہ جب تک میرا بھائی عباس زندہ رہا مجھے کسی چیز کا خوف نہیں تھا، لیکن جب غازی عباس اجازت لینے کے لیے آئے، اللہ اکبر۔ مصائب چند منٹ کے لیے آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ جب یہ قافلہ چلا تھا تو ماں نے جناب ابوالفضل عباس کو پکڑ کر قبر رسول پر لے کر آتی اور فرماتی ہے جناب ام البنین، اے عباس ایک ہاتھ میرے سر پر رکھو، ایک ہاتھ قبر رسول پر رکھو، کہ جب تک یہ دونوں بازو سلامت رہیں گے شہزادی زینب ام کلثوم کے سر سے چادر نہیں چھینے گی۔ اللہ اکبر۔ ایک ہاتھ قبر رسول پر رکھا، ایک ہاتھ ماں کے سر پر رکھ کر قسم کھائی، اے اماں جب تک یہ دونوں بازو سلامت رہیں گے شہزادیوں کے سروں سے چادر نہیں چھنے گی۔ اللہ اکبر۔ یہ وعدہ ہو گیا اور جناب ابوالفضل عباس چلے۔ 2 محرم کو یہ قافلہ کربلا پہنچا۔ آج 5 محرم ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ ایک دن گزرتا چلا جاتا ہے، اس طریقے سے گزر رہا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ غازی عباس کا ماتم کریں گے، علی اکبر کا ماتم کریں گے، قاسم کا ماتم کریں گے۔ عزادارو ایک لمحے کے لیے بس آپ سوچ لیجئے کہ آپ کے آنکھوں میں آنسو کیوں آئے۔ اللہ اکبر۔ میں نے بیان کیا آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ کتاب دیکھتے آنکھوں میں آنسو آ جاتے، ذاکر پڑھتا آپ کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے، لیکن دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو، ہم نے دیکھا نہیں صرف سنا ہے، لیکن کربلا والوں نے اپنی آنکھوں سے کیسے دیکھا ہوگا۔ شاید یہی وجہ تھی جب تک چوتھا امام زندہ تھا زاروں قطار روتا تھا، ارے میں نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا ہے، جزاکم ربکم خیر الجزا، کوئی غم نہ دے سوائے غم شہدائے کربلا کے۔ عزادارو وہ وقت بھی آ گیا جب اصحاب و انصار شہید ہو گئے۔ آخری وقت جناب ابوالفضل عباس آتے، اے آقا مجھے بھی اجازت دے دیجئے۔ عزادارو مظلوم کربلا الغرض اجازت دیتے ہیں، امام سے اجازت لے کر شہزادی زینب کے خیمے میں آتے ہیں۔ اے شہزادی اب آقا کو اور اپنے غلام
امام کو اجازت دے دیجئے، میں نے آقا سے اجازت لے لی ہے۔ اور شہزادی زینب نے کہا اچھا رک جاؤ، تم بیچ میں کھڑے ہو جاؤ۔ تمام عورتوں کو بلایا، ایک حلقہ بنایا، ایک دائرہ بنایا۔ دائرہ بنانے کے بعد بیویوں سے مخاطب ہو کے کہا اے بیویوں، اب میرا بھائی جا رہا ہے، جو وعدہ میں نے مدینے میں کیا تھا اب وہ وعدہ میں واپس لے رہی ہوں۔ اب مجھے یقین ہو گیا میرے ہاتھوں میں رسن بندھے گی، سر سے چادر چھنی جائے گی۔ یا آتا میرا ننھا سا بھیا علی اصغر، ارے رباب کی گود بھی اجڑ جائے گی، علی اکبر بھی مارا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ جناب ابو الفضل عباس نکلنا چاہتے ہیں، جب نکلے تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا علم کو نیچا کرو۔ جب جھکایا ہے علم پر کچھ لکھا تھا اسے مٹا کر لکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ شہزادی کی نظر پڑی، اے بھیا آپ نے کیا لکھ دیا؟ کہا لکھا تھا نصر من اللہ و فتح قریب، میں نے مٹا کر لکھ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ زینب تڑپ گئی۔ اللہ اکبر۔ سکینہ آگے بڑھی، مشق کو دیا، عباس چلے، فرات کی طرف چلے، پانی کو بھرا، لے کر واپس آ رہے تھے۔ اسی اثنا میں کسی شکی نے ایک وار کیا، دائنا بازو قلم ہو گیا، پھر کسی شکی نے وار کیا، بایاں بازو بھی قلم ہو گیا۔ اور ہرملا نے ایک ایسا تیر مارا، مشق سکینہ شدی، عباس کی آس ٹوٹ گئی۔ اب گھوڑے کو فرات کی طرح موڑ دیا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزادارو اب عباس فرات کی طرف جا رہے، آواز دی اے میرے گھوڑے، اب میں خیمے کی طرف جا کر کیا کروں گا؟ ارے سکینہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اسی اثنا میں ایک شکی نے گرد مارا، عباس گھوڑے سے زمین پر آنے لگے۔ عزادارو ہمارا اور آپ کا امام زیارت نوحیہ میں ارشاد فرماتا ہے سلام ہو اس ذات اقدس پر کہ جب ہر شہید آیا زمین پر تو ہاتھوں سے سہارا لے لیا۔ ارے عباس جب زمین پر آیا تو ہاتھ نہ تھے، منہ کے بل زمین پر گرا، آواز دی آقا ادرکنی، آقا ادرکنی۔ بحق محمد، بحق شہداء کربلا، بحق علی و فاطمہ، بحق الحسن والحسین والائمۃ التسعۃ الطیبین الطاہرین، بار الہ ہم سب کو حقیقی حسینی بننے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ بار الہ اس فرش کے صدقے میں جن لوگوں کی جو شرعی حاجتیں ہیں اور جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء عاجلہ عنایت فرما۔ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔